والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ اس آیہ مبارکہ میں واقعہ افک کا ذکر ہے، بہت بڑا اور بہت ہی تکلیف دہ اور افسوسناک واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اور سیرت طیبہ میں آپ کے ساتھ پیش آنے والے بڑے بڑے حوادث سے بھی بڑھ کر تھا، کیونکہ یہ ایسی تکلیف تھی اور ایسا صدمہ تھا کہ اس کی مثال اور اس کی نظیر اس سے پہلے آپ کی مکی زندگی میں ملتی ہے نہ مدنی زندگی میں۔ کفار نے جب آپ کی نبوت اور رسالت اور آپ پر نازل ہونے والے قرآن عظیم کی عظمت کو اور اس کی حقانیت کو دیکھا تو انہوں نے آپ پر طرح طرح کے الزامات لگائے، کہیں ساحر کہا، کہیں شاعر کہا، کبھی مجنون کہا، والعیاذ باللہ من ذلک۔ اور پھر ان میں سے بہت سے الزامات ایسے تھے کہ اس قبیل کے الزامات جو ہے آپ سے پہلے انبیاء علیہم السلام پر بھی لگائے جاتے رہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس کا ذکر فرمایا اور آپ کو تسلی بھی دی، آپ کے دل کو مضبوط فرمایا کہ اس سے پہلے جو انبیاء اور رسول گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی اس قسم کے معاملات توہین والے اور استہزاء والے پیش آ چکے ہیں۔ لیکن یہ جو واقعہ جس کا آج ہم ذکر کریں گے اور قرآن کریم کی اس آیت میں جس کا ذکر ہے اور جو اس آیت مبارکہ کا شان نزول ہے، یہ بہت ہی منفرد واقعہ ہے اور بہت بڑی آزمائش ہے، اور اس میں جو لوگ آزمائے گئے وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تھے، بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے بہت ہی عظیم صحابی اور آپ کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح سے پھر ان کی مطہرہ پاک باز بیٹی اور امت کی ماؤں میں سے ایک ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح سے پھر ایک عظیم صحابی صفوان ابن معطل السلمی الذکوانی، یہ بھی اس تہمت کا حصہ بننے کی بنا پر اس آزمائش کا شکار ہوئے۔ اور پھر اس واقعے میں جو منفی کردار ادا کرنے والے ہیں ان میں سر فہرست عبداللہ ابن ابی سلولی منافق یہ شخص تھا، اور اسی طرح سے پھر اس واقعے میں جن لوگوں کا کردار اہم رہا کہ ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاورت فرمائی اور اس واقعے کے حوالے سے مشورہ کیا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح سے پھر اسامہ بن زید اور بریرہ اور اسی طرح سے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ صحابہ کرام جو ہیں وہ شامل ہیں اور دیگر، اور اسی میں انہی صحابہ میں جن کا ایک موقف بہت عظیم رہا اس سارے واقعے میں، کیونکہ لوگ تقسیم ہو گئے مختلف طبقات میں، کچھ تو خالص منافق تھے جو اس واقعے کو ہوا دینے کا باعث بنتے، اس کو اچھالتے اور اس کو مزید آگے بڑھاتے،
اور کچھ وہ تھے سادہ لوح مسلمان جو اس پروپیگنڈا کا شکار ہو کر تو دل سے نہیں اگرچہ لیکن زبان سے اس بات کو آگے نقل کرنے لگے، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے تکذیب کر دی کہ یہ جھوٹ ہے۔ لولا اذ سمعتموہ قلت ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تو ان میں سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ انہوں نے فوراً نے کہہ دیا کہ یہ تو جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کی زوجہ نے جب ان سے کہا کہ اس طریقے سے باتیں اماں عائشہ کے بارے میں کہی جا رہی ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ کیا تم ایسا اپنے بارے میں سوچ سکتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ تو کہنے لگے کہ پھر عائشہ کیسے ایسی ہو سکتی ہیں، وہ تو تم سے بہت بڑھ کر ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے قول کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جن کے موقف کو اور جن کی سوچ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پسند فرمایا اور اسی کو اختیار کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا۔ بہرحال یہ مختلف اس واقعے میں کردار رہے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کا ذکر اپنے اپنے مقام پر آ جائے گا، تو ضروری ہے کہ اس آیہ مبارکہ کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ ایک آیت نہیں ہے، یہ پھر کئی آیات ہیں کہ جو اسی واقعے کے متعلق نازل ہوئیں اور اس کی پوری حیثیت واضح کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور اس واقعے میں مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے، امت مسلمہ کا کردار کیا ہونا چاہیے، منافقین کی کیا جو ان کا طریقہ واردات ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو اس کے بالمقابل کس بصیرت کا ثبوت دینا چاہیے، اور جو مسلمانوں سے غلطیاں ہوئیں اور پھر اس واقعے میں جو آزمائش آئی، اس آزمائش کی حکمت اور اس کے فوائد، اور اس کے علاوہ اللہ کی اور بہت سی رحمتیں جو اہل حق پر ہوئیں، ان سب کا ذکر ہے ان آیات کے اندر۔ تو جو آیت مبارکہ ہمارے آج کا موضوع ہے وہ میں نے تلاوت کی ہے، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم۔ تو اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ واقعہ افک کو کچھ جان لینا ضروری ہوگا کہ یہ ہے کیا۔ تو اصل میں یہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ یہ ایک غزوہ ہوا تھا، غزوہ بنی المصطلق۔ بنو المصطلق ایک قوم تھی جن کی طرف سے اللہ کے رسول کو یہ خدشہ ہوا کہ وہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ پر، تو آپ نے ان کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ نے ایک مقام پر جا کے پڑاؤ فرمایا جہاں پہ ایک چشمہ تھا، اس کو مریسیع کہا جاتا ہے، تو اسی بنا پر اس غزوہ کا نام مریسیع بھی ہے، مریسیع، اور غزوہ بنی المصطلق اس قوم کے نام سے بھی یہ غزوہ جانا جاتا ہے۔ تو آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ جب اس قسم کے اسفار پر، سفر پر جاتے تو اگرچہ وہ جنگ کا سفر ہی کیوں نہ ہوتا، لیکن آپ قرآن اندازی فرماتے، اور قرآن اندازی کے بعد جس آپ کی ازواج مطہرات میں سے جس کے نام پر قرآن نکلتا، آپ ان کو سفر میں ساتھ لے جاتے، اس لیے کہ وہ سفر آج کے سفروں کی مانند نہیں تھے کہ اس میں سہولیات ہوں، آسانی ہو، یا سفر جلد کٹ جاتا ہو۔ بسا اوقات کئی ماہ پر وہ سفر محیط ہو جاتے، تو پھر انسان یہ چاہتا کہ اس کی گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ضرور ہو، جیسے کہ گھر والوں کی بھی یہ خواہش ہوتی، تو چونکہ سب کو ساتھ لے جانا ممکن نہیں تھا تو آپ قرآن اندازی فرما لیتے۔ تو اس سفر میں قرہ جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے نام نکلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کی تقدیر، ہر چیز اللہ کی تقدیر اور حکمت بالغہ کے تحت ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ خود فرماتی ہیں، یہ سارا واقعہ صحیح بخاری میں بھی اور دیگر کتب حدیث میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ اس طرح سے جب آپ نے قرہ فرمایا تو میرا نام نکلا، چنانچہ آپ کے ساتھ وہ اس غزوہ میں تشریف لے گئیں۔ آپ جب اس غزوہ سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد پھر آپ نے واپسی کا ارادہ فرمایا، اور واپسی کے سفر میں پھر یہ واقعہ پیش آیا۔ اس غزوہ میں ویسے کچھ اور بھی منافقین کی شرارتیں سامنے آئیں، یعنی یہ منافقین کے شرور سے بھرا ہوا سفر تھا۔ جیسا کہ اسی غزوہ کے اندر ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ ایک موقع پر مہاجرین اور انصار میں بظاہر کچھ اختلاف ہو گیا، تو اس کو پھر منافقین نے ہوا بھی دی اور اس کو اچھالا، اور یہی عبداللہ ابن ابی سلولی منافق یہ کہنے لگا کہ دیکھو جی یہ تو ان کی وہی مثال ہوئی کہ آپ جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کتے کو پال پوس کر بڑا کریں، پھر وہ آپ کو ہی کاٹ کھانے کو دوڑے۔ اور اس نے وہ کلمات کہے جو اللہ نے سورہ منافقون میں ذکر فرمائے ہیں، تو اس نے وہ کلمات شرمناک کلمات بھی کہے،
اور یہ کہنے لگا کہ یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ اگر ہم مدینہ لوٹیں گے، واپس جائیں گے، تو اس کے بعد پھر جو عزت والا ہوگا نا وہ ذلیل کو نکال باہر کرے گا۔ اور یہ بھی کہا کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، کہنے لگا کہ تم لوگوں نے ہی ان کو سر پہ چڑھایا ہے، تم لوگوں نے ان کو خرچ دیا، مال دیا، اموال دی اور سہولیات دیں، مواخات کیا، یہ کیا وہ کیا، اگر تم یہ خرچ نہ کرتے ان پر تو یہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ جاتے اور ہماری جان چھوٹ جاتی۔ یہ اس کی باتیں جو ہیں وہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، انہوں نے سن لی، تو انہوں نے یہ باتیں آ کر اسی طرح سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں۔ تو جب اس کو علم ہوا عبداللہ ابن ابی کو کہ میری یہ باتیں آپ تک پہنچ گئی ہیں، تو پھر وہ آپ کے پاس بھاگا بھاگا آیا اور کہنے لگا کہ دیکھیں جی، آپ نے ایک بچے کی بات پر یقین کر لیا، وہ تو بچہ ہے، اس کی آپ نے بات پر سن لیا، اس کو پتہ نہیں کہاں سے اس نے یہ بات سن لی ہے، میں تو ایسی بات کر ہی نہیں سکتا، یہ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے پھر جو ہے وہ زید بن ارقم سے یہ کہا کہ یعنی یہ احساس دلایا کہ شاید تم سے غلطی ہوئی ہے یہ بات مجھے بتانے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل پر اتنا بوجھ اور غم طاری ہوا کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سچا نہیں جانا اس معاملے میں، یا مجھ پر ان کو شک ہوا۔ یہ تو نہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے، تو وہ گھر چلے گئے، لیکن اس کے بعد پھر یہ قرآن کریم کی آیات نازل ہوں گی جس میں ابن ابی کے یہ کلام ذکر تھا، اس کی یہ شرارت اللہ نے آشکار کر دی۔ تو اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ اے بیٹے یا بچے، اللہ نے تیرے کان کو سچا کر دیا، یعنی تو نے جو سنا تھا وہ سچ تھا، تو اللہ کی تصدیق آ گئی۔ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ یہ پیش آیا جو ابھی ہم ذکر کرنے لگے ہیں کہ جب آپ واپسی کے سفر پر تھے تو آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، رات کا وقت تھا، تو پھر رات کے آخری وقت میں آپ نے وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ فرمایا اور حکم دیا کہ اب قافلہ جو ہے یہاں سے آگے چلے۔ تو اب یہ جو سارا واقعہ ہے اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کی زبان سے، یہ صحیح بخاری میرے سامنے ہے، آج قرآن کی بجائے میرے سامنے حدیث کی کتاب ہے، یہ واقعہ مذکور ہے، تو میں آپ کو اس کی روشنی میں یہ بتاتا چلا جاتا ہوں جس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ یہ جب میں اس سفر میں تھی تو میرے لیے ایک ہودج تیار کیا گیا تھا، ایک ایسا مختصر سا کمرہ سمجھ لیا آپ، چھوٹا سا، جو اونٹ پر جو ہے وہ رکھا جاتا، اس پر پردہ ڈال دیا جاتا اور اس کے نیچے ایک پائے وغیرہ ہوتے اس کو اٹھانے کے لیے، تو اس سے پردہ ہو جاتا تاکہ اس سفر میں گرمی یا کسی بھی حالت میں تو ہر وقت خاتون کو پردہ کرنے کی جو زحمت ہے وہ نہ اٹھانی پڑے، تو اس طریقے سے وہ اس کے اندر پھر اطمینان سے بیٹھ سکتی۔ تو وہ یہ کہنے لگیں کہ فَكُنْتُ أُحْمَلُ فِي حَوْدَجِي وَأُنزَلُ فِيهِ، کہ میں اپنے اسی ہودج میں ہی بٹھائی جاتی اور اسی ہودج کو ہی نیچے اتار لیا جاتا جب پڑاؤ کرنا ہوتا۔ چنانچہ وہ رات کو جب یہ اترے، ان کو اتار لیا گیا، اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ چلنے کا حکم دیا قافلے سے کہ رات کے آخری پہر میں کہ اب چلا جائے مدینہ کی طرف، سفر شروع کیا جائے، کوچ کرنے کا حکم دیا۔ تو فرماتی ہیں فَقُمْتُ حِينَ آذَنُ بِالرَّحِيلِ فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشِ، تو ان کو رفع حاجت کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب اعلان ہوا کوچ کا تو میں چلی یہاں تک کہ میں اس لشکر کو، اس پڑاؤ کو پار کر گئی، اور اس کے بعد میں پھر اپنی حاجت سے واپس آئی۔ جب واپس یہ اس قافلے میں آئیں تو فلمست صدری فاذا عقد لی من جذع الظفار قد انقطع، تو میں نے محسوس کیا کہ میرے سینے کا جو گلے کا جو ہار ہے وہ ظفار کے وہ نگینوں سے بنا ہوا۔ ظفار جو ہے یہ یمن کا ایک علاقہ ہے ظفار، اور یہ مبنی علی الکسر، ظفار را پہ کسرہ ہے، تنوین نہیں آتی ہے، تو اس علاقے کے یہ نگینے تھے، اس سے یہ ہار بنا ہوا تھا، ان کو بڑا محبوب تھا، تو کہتے ہیں کہ وہ کہیں گر گیا، وہ کھو گیا تھا۔ اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ قافلے کے کوچ کرنے کا اعلان ہوا، یہ تشریف لے گئیں، اور رفع حاجت کے بعد جب واپس تشریف لائیں تو اعلان تو ہو چکا تھا، تو ظاہر ہے کچھ وقت ہوتا ہے قافلے کے چلنے میں، تو انہوں نے خیال کیا کہ چونکہ بار بار تو یہ اس دور میں قافلے اس طرح رکا نہیں کرتے تھے، نہ آج کی طرح سے یہ سرائے وغیرہ میسر تھے، تو یہ اس سے فارغ ہونے کے بعد جب واپس آئیں تو ان کا ہار گم گیا تھا، تو یہ اپنے ہار کو تلاش کرنے کے لیے دوبارہ واپس چلی گئیں، اور چھوٹی عمر تھی ان کی، 14 سال سے بھی تجاوز نہیں کیا ہے، مختصر کم سنی کی عمر ہے۔
واپس چلی گئیں تو اس کو تلاش کرنے میں ان کو وقت لگ گیا، اور فرماتی ہیں کہ وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يُرَحِّلُونِي فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِ الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ عَلَيْهِ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنِّي فِيهِ، کہتی ہیں کہ انہوں نے میرا ہودج اٹھایا، میں نہیں تھی، اس ہودج کو اٹھایا اور رکھا، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ شاید میں اس میں ہوں، اس لیے کہ وہ میں ہلکی پھلکی تھی اور ان کو اس کا احساس نہیں ہوا کہ میں اس میں موجود نہیں ہوں۔ اور یہ بھی انہوں نے بتایا، عائشہ فرماتی ہیں کہ وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا، کہ عورتیں اس دور میں زیادہ پرگوشت نہیں ہوا کرتی تھیں، بلکہ وہ جو ہے وہ دبلی پتلی ہوتی، ان کا وزن کم ہوتا، اس لیے کہ وہ انما یأکلن العلقۃ من الطعام، تھوڑا سا کھانا کھاتی تھی، یہ ان کے گزارے کے لیے بس کافی ہوتا، یہی ان کی خوراک ہوتی تھی، جیسے کہ اور حدیث میں آتا ہے کہ کئی کی ماں تک گھر میں چولہا نہ جلتا تھا۔ تو اس بنا پر، اور وہ لوگ بھی قوی تھے، اگر وہ ضعیف یا کمزور مرد ہو تو اس کو احساس ہوتا ہے شاید اس میں وہ سواری نہیں ہے، لیکن وہ قوی بھی تھے، اور آپ کی عمر بھی بہت کم تھی، اور اس اعتبار سے کہ آپ موٹی بھی نہیں تھی، بہت یعنی وزن کم تھا، تو ان کو احساس نہیں ہوا، اور انہوں نے اس ہودج کو رکھا اور وہ وہاں سے چل دیے۔ تو یہ فرماتی ہیں کہ فجئت منازلہم ولیس بہا منہم داع ولا مجیب، میں واپس پہنچی جب اپنی اس جگہ پر ہار تلاش کرنے کے بعد، تو نہ وہاں پر کوئی پکارنے والا تھا، نہ پکار کو سننے والا تھا، یعنی وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں یہیں پر ٹھہر جاتی ہوں، اور یہ ان کی سمجھداری تھی کہ یہ ممکن ہے جب مجھے گم پائیں گے تو واپس آ کر مجھے یہ تلاش کر لیں گے، تو وہ یہ اپنی اسی جگہ پر یہ ٹھہر گئیں، رک گئیں۔ تو فرماتی ہیں فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ، تو میں وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی اپنی اسی مقام پر کہ مجھے نیند آ گئی، سفر میں تھکن تھی تو میں سو گئی۔ یہ تو سو گئیں، تو ایک صحابی رسول صفوان بن المعطل السلمی ثم ذکوانی، یہ صحابی جو ہے یہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے آ رہے تھے کچھ وقت اور کچھ فاصلے پر، اور پھر اس کے بارے میں مختلف جو ہیں وہ وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ قافلے کے پیچھے رہنے میں یہ حکمت ہوتی ہے کہ قافلہ اگر کوئی سامان اس کا گرا ہے، کوئی چیز اگر سامان ایسی، تو جو پیچھے آنے والا شخص ہے وہ اس کو اٹھا لیتا ہے۔ کچھ نے کہا کہ ان کو نیند کا غلبہ زیادہ ہوا کرتا تھا۔ بہرحال اس بحث میں پڑے بغیر اللہ کی تقدیر تھی کہ وہ پیچھے رہنا تھا، یہ سارا معاملہ پیش آنا تھا، تو وہ پیچھے رہ گئے۔ چنانچہ جب وہ پہنچے ان کے پاس تو اس وقت صبح کا وقت تھا، رات تو گزر گئی، صبح کا۔ فاصبح عند منزلی فرآ سواد انسان نائم فعرفنی حین رآنی وکان رآنی قبل الحجاب، تو جب انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے پہچان لیا، اس لیے کہ پہلے تو ان کو معلوم ہوا کہ دور سے کوئی انسان ہے، جب وہ قریب آیا تو انہوں نے مجھے پہچان لیا، اس لیے کہ چہرے پر اس وقت ان کے پردہ نہیں تھا، سو رہی تھی۔ تو فرماتی ہیں کہ حجاب سے پہلے مجھے وہ دیکھ چکے تھے، تو یعنی یہ جو سفر ہے یہ حکم حجاب کے بعد کا سفر ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چہرے کا پردہ بھی ہے، اس لیے تو فرماتی ہیں کہ حجاب سے پہلے مجھے وہ دیکھ چکے تھے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال تو انہوں نے جو ہے حضرت عائشہ کو پہچان لیا، تو انہوں نے ان کو پہچاننے کے بعد اور دیکھنے کے بعد سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے کوئی کلمہ نہیں کہا۔ ادب تھا اور احترام تھا، ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض اور آپ کی حرمت تو، اور صحابی جلیل ہوں، اتنے عظیم صحابی، تو اس کے سوا کوئی کلمہ نہیں بولا۔ تو فرماتی ہیں فاستيقظت باسترجاعی حين عرفنی فخمرت وجهي بجلبابی، تو ان کی اس کلمے کو انا للہ و انا الیہ راجعون کو سن کر فرماتی ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی، تو میں نے اپنا چہرہ اپنی چادر سے فوراً ڈھانپ لیا، اور فرماتی ہیں واللہ ما تکلمنا بکلمۃ ولا سمعت منہ کلمۃ غیر استرجاعی، اور اللہ کی قسم ہے کہ میں نے ان سے اس انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کچھ بھی نہیں سنا، نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں نے ان سے بات کی۔ اور پھر انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اس کے اگلے پاؤں پر پاؤں رکھا تاکہ وہ ٹھہر جائے، ہلے نہیں، اور تاکہ میں اس پر سوار ہو جاؤں۔ تو فرماتی ہیں کہ فرکبتھا، میں اس اونٹ پر بیٹھ گئی، چنانچہ وہ اونٹ کھڑا ہوا، اس کے بعد پھر وہ اس اونٹ کو لے کر چلتے ہوئے جو ہے وہ قافلے کی طرف چلے، کوئی کلام نہیں ہوا سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے، یہی سنا گیا۔ جب وہ چلے تو وہ قافلہ کہاں تھا؟ وہ مدینہ سے کچھ
فاصلے پر اس نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور عین دوپہر کا وقت تھا، نحر الظہیرہ، عین دوپہر کا وقت تھا. تو انہوں نے مدینہ سے کوئی 20-30 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام پر اس قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا. آج کل اس کا نام جو ہے وہ عشیرہ یا عشیر اس طرح کچھ نام ہے اس جگہ کا. اور وہ کھلی جگہ ہے، کھلا میدان ہے، میدان بھی مکشوف ہے، کھلا ہے، اور وقت بھی عین دوپہر کا ہے. تو جو کوئی جرم کی نیت رکھتا ہے یا اس قسم کے گناہ میں ملوث ہوتا ہے والعیاذ باللہ من ذالک، تو وہ کبھی سب کے سامنے اس طریقے سے نہیں آنا پسند کرتا ہے. تو بہرحال یہ جب وہاں پہنچے تو اسی حالت میں کہ وہ دوپہر کا وقت تھا. تو فرماتی ہیں کہ اس وقت پھر جو سب سے بڑا منافق تھا عبداللہ ابن ابی، ان کا جو رأس المنافقین تھا، اس نے دیکھا تو اس نے دیکھتے ہی جو ہے نا وہ کلمہ کہا، اور واللہ ما نجت منہ ولا نجا منہا، یعنی اس نے تہمت لگائی اور اس انداز سے کہا کہ جو قریب کے لوگ ہیں، خاص طور پر جو اس کے ساتھی ہیں اور ضعیف ایمان والے ہیں، وہ اس بات کو سن لیں، ان تک یہ بات پہنچ جائے. یعنی اس نے اس بات کو اچھالا اور پھر اس کے بعد اس نے چاہا کہ یہ بات کی جائے. اور جب وہ چہم گوئیاں شروع ہو گئیں، یہ بات شروع ہو گئی، ظاہر ہے کہ شیطان تو پھر وہ کیا کرتا کہ اس بات کو سنتا، اچھا بتاؤ وہ کیا بات ہوئی ہے، کس نے کیا کہا ہے، پھر اس بات کو ابھارتا اور پھر وہ جو کہتا کہ ایسا ہوا اور یہ اچھا ہاں ٹھیک ہے، فیقر، اسے کہتا یہ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوا، تو صحیح کہتا ہے. سمجھ گئے؟ یعنی لوگوں کو اس طرف مائل کرتا، اس کا پروپیگنڈا کرتا. یعنی اگر آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو وسائل اعلام ہے، یہ سوشل میڈیا ہے، فیس بک، ٹویٹر، اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کو وہ بھرپور استعمال کرتا اس قسم کی چیزوں کے لیے. تو اس نے اس دور کا جو میڈیا تھا اس کو پورے طریقے سے اس نے استعمال کیا اور اس بات کو اس نے خوب اچھالا. اللہ اکبر. تو اس کے بعد جو ہے اما عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ یہ لوگوں میں کیا باتیں شروع ہو گئی ہیں اور کیا کس طرح کے اقوال لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں اس بارے میں. تو جب یہ مدینہ پہنچی تو ان کو بخار ہو گیا، بخار میں مبتلا ہو گئیں، مرض کا شکار ہو گئیں، اور 1 مہینہ تک پھر ان کا یہ جو ہے نا تکلیف، ان کی یہ بخار اور جو ان کو وہ تکلیف تھی وہ رہی. اور فرماتی ہیں کہ لا اشعر بشیء من ذلک، کہ مجھے اس قسم کا جو بھی ان کے جو گفتگو تھی اور جو پروپیگنڈا تھا اور جو ایک فتنہ پھیلایا گیا تھا، مجھے اس کے بارے میں بالکل پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا، سوائے ایک بات کے جو میں نے محسوس کی، وہ یریبنی، اور وہ مجھے بات جو ہے کھٹکتی تھی اور شک میں ڈالتی تھی، فی وجعی انی لا اعرف من رسول اللہ اللطف الذی کنت ارى منہ حین اشتکی، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ عنایت اور وہ محبت کا انداز نظر نہیں آتا تھا جو مجھے عام طور پر اپنی بیماری میں نظر آتا. تو میں نے محسوس کیا کہ اس معاملے میں آپ کا وہ لطف اب وہ انداز محبت کا نہیں ہے. تو وہ آتے میرے پاس، فیسلم، سلام کرتے، ثم یقول، اور کہتے کیف تیکم، آپ کیسی ہیں، بس یہ پوچھتے، ثم ینصرف، پھر وہ چلے جاتے. تو یہ مجھے کچھ بات شک میں ڈالتی. لیکن بہرحال ایک تو ان کی عمر بہت کم تھی، اور پھر معصومیت کی بنا پر، اور ویسے بھی پاک دامنی اور عفت کی بنا پر. اور جیسا کہ آپ نے سورہ نور میں سنا، اگر یہ آیت آ جائے گی کہ الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، کہ وہ پاک دامن عورتیں جو بھولی بالی، غافلات، جو بے خبر ہیں، اس طرح کی شرارتوں سے بے خبر، اس طرح کے معاملوں سے، اس طرح کی چال بازیوں سے اور مکاریوں سے اور حیلہ سازیوں سے ہی بے خبر ہیں، جانتے ہی نہیں کہ کیا ہے، ان پر تہمت لگاتے ہیں. تو اللہ نے یہ صفت بیان کی، الغافلات. تو اس بنا پر ان کو اس کی خبر نہیں ہو سکی بالکل. تو وہ تقریباً جو ہے وہ 1 ماہ اسی بیماری کی حالت میں رہیں، جبکہ لوگ اس بات کو اچھالتے رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید تکلیف اٹھائی. جہاں پر آپ جاتے، جس مجلس میں، جس مقام پر، یہی سننے کو ملتا ہے کہ عائشہ، اور ان کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا اور آپ کو تکلیف، دکھ اور ایذا پہنچایا جاتا، اور اس حالت میں کہ وہی رک چکی تھی، وہی آسمان سے نہیں آ رہی تھی، آپ بطور بشر بھی اب آزمائے جا رہے تھے. علم غیب کا دعویٰ کرنے والے تھوڑی سی اگر اس میں ایک ذرا برابر عقل کا سہارا لینے کی کوشش کریں تو ان کو اندازہ ہو کہ کس تکلیف سے، اور یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں جن کے بارے میں بات ہوتی ہے. ایک محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
اور پھر جن کی بیٹی ہیں وہ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور صدیق کون ہیں؟ اللہ کے رسول کے صاحب ہیں. قرآن نے کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. خلیفہ اول ہیں، خلیفہ راشد ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. انبیاء اور رسول کے بعد امت میں سب سے عظیم مقام کے حامل ہیں، عظیم ترین صحابی رسول ہیں. اور ان کی بیٹی عائشہ، عمر بن عاص کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الیک، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ قال عائشہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ. قلت یا رسول اللہ من الرجال، مردوں میں سے کون ہے؟ قال ابوہا ابو بکر، عائشہ کا باپ ابو بکر. تو یہ اللہ کے رسول کے محبوب لوگ ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسی تکلیف سے آپ گزر رہے ہیں. اور پھر اس اعتبار سے غور کیجئے، کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہ ہستی جو حیا اور عفت کی انتہا پر ہے. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اور ان کے لیے بھی آزمائش تھی، ان کے والدین کے لیے بھی، حضرت عائشہ صدیقہ کے والدین کے لیے بھی آزمائش تھی. ام رومان ان کی والدہ تھیں، ان کے لیے بھی آزمائش تھی. تو فرماتی ہے کہ ایک مہینہ اسی طرح سے گزر گیا، اور لوگ اپنی اسی شرارت میں جو کرنے والے تھے وہ لگے رہے، اور یہ بات اسی طرح سے چلتی رہی. مجھے کسی بات کا علم نہیں تھا، یہاں تک ایک ماہ کے بعد یہ ایک واقعہ پیش آیا کہ یہ اپنے گھر سے نکلیں کھلے میدان کی طرف. اس کو مناسع کہا جاتا تھا، یعنی رفع حاجت وغیرہ کے لیے. اور کچھ علماء نے کہا کہ بیماری سے، یعنی فراغت کے بعد غسل وغیرہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے. تو وہ خود فرماتی ہیں کہ کہتی ہیں کہ وکان متبرجنا وکنا لا نخرج الا لیلا الی لیل، اور وذلك قبل ان نتخذ الكنف قریبا من بیوتنا، کیونکہ وامرنا امر العرب الاول في البریة قبل الغائط وكنا نتأذى بالكنف ان نتخذها عند بیوتنا. کہ ہمارا اس وقت جو طریقہ کار تھا نا، وہ شروع کے اولین عرب کی مانند تھا کہ ہم گھروں کے ساتھ اپنے بیت الخلاء نہیں بنایا کرتے تھے کہ ان کی بدبو سے ہمیں تکلیف پہنچتی تھی. تو ہم رات کے وقت، بس خواتین جو ہیں دن میں پردہ ہوتا تھا، تو رات وہ گھروں سے باہر اس میدان میں جاتی کھلی جگہ پر اور رفع حاجت کے لیے. تو یہ ہمارا طریقہ کار تھا. تو ایک رات کو یہ نکلی ایک اس تقریباً ایک ماہ کے خاتمے پر. تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ام مصطح تھیں. ام مصطح بن اثاثہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو اس تہمت کے ذکر کرنے میں شریک ہوئے، اور ان پر حد بھی لگائی گئی بعد میں. یعنی استلقونہ بألسنتکم وتقولون بافواہکم، اپنے صرف وہ لوگ اپنی زبان سے بولنے والے تھے، دلوں میں ان کی یہ بات اس طرح سے موجود نہیں تھی، اس طرح سے منافقین کی تھی. لیکن بہرحال اس پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے، اس سازش کا شکار ہو گئے. تو یہ بھی ان میں سے تھے. تو ام مصطح جو ہے وہ ان کے ساتھ تھیں، اور ان کو علم تھا کہ حضرت عائشہ کو اس بارے میں کچھ علم نہیں. تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں اس کا ذکر ان سے کروں گی. تو چنانچہ جب وہ چلیں تو فرماتی ہیں کہ راستے میں جب ہم وہاں سے فارغ ہو کے واپس لوٹ رہے تھے، فعثرت ام مصطح فی مرطها، تو ام مصطح کا جو پاؤں ہے اپنی چادر میں الجھ گیا، لڑکھڑا گئیں. تو کچھ علماء نے اس کی تعویل یہ بھی کی ہے کہ انہوں نے خود ایسا کیا تاکہ ان کو یہ کلمہ کہنے کا موقع مل جائے. تو جب ایسا ہوا تو انہوں نے فوراً کہا کہ تعیس مصطح ہلاک ہو، مصطح کی بربادی ہو. حالانکہ یہ کلمہ اس موقع پر کہنے والا ہے نہیں، لڑکھڑائی ہے. اگر اپنے بیٹے کو کیوں برا کہہ رہی ہیں، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو انہوں نے ایک غیر معروف کلمہ کہا. تو اس کلمے کے کہنے پر حضرت عائشہ جو ہے وہ چونکیں، اور انہوں نے فرمایا کہ بئس ما قلتی، آپ نے کتنی بری بات کہی ہے. اتسبین رجلا شہد بدرا، کیا آپ بدری صحابی کو ایسا کہتی ہیں؟ سبحان اللہ. بدری صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ اعلان تھا کہ یہ آج کے بعد جو کچھ بھی کر لیں ان کو میں نے معاف کر دیا. لیکن گناہ کرنے کا سرٹیفکیٹ کسی کو نہیں دیا گیا، گناہ کا سرٹیفکیٹ کسی کے پاس نہیں ہے. حدود اللہ اسی طرح سے اس کا اطلاق سب پر ہوتا ہے، کوئی اس سے آزاد نہیں ہے. کتنے اسباق، کتنے دروس ہیں اس کے اندر، سبحان اللہ. جب انہوں نے یہ بات کہی تو آگے سے جب حضرت عائشہ نے ان سے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا بدری صحابی کے بارے میں، فقالت، تو انہوں نے کہا ای ہنتا، اے بھولی بھالی لڑکی یا بچی. بعض نے ترجمہ یہ کیا اور بعض نے یہ کہا کہ ہنتا کا جو لفظ ہے اصل میں کسی دور والے شخص کے لیے، اس کو پکارنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. تو عائشہ تو ان کی پہلو میں موجود تھیں،
تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم تو بالکل ہی دور ہو اس معاملے سے، تمہیں کچھ علم ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا رہا ہے، لوگ کہاں پر ہیں اس وقت، جو وہ ماحول کیا بنا ہوا ہے، اور آپ جو ہیں وہ کس سوچ میں ہیں اور کس یعنی جگہ میں گم ہیں۔ اولم تسمعی ما قال، آپ کو نہیں پتا، آپ نے نہیں سنا کہ اس نے کیا کہا ہے؟ مصطح نے قالت وقلت ما قال، تو انہوں نے کہا کیا کہا؟ فاخبرتنی بقول اہل الافک، تو انہوں نے اہل افک جو تھے، یہ بہتان تراشی کرنے والے، ان کے سارا وہ قول ذکر کر دیا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں قالت فازددت مرضا علی مرضی، میرا مرض پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا، پہلے بیمار تھیں تو کہتی ہیں کہ میرا مرض اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ فلما رجعت الی بیتی دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں گھر واپس آئی تو اللہ کے رسول میرے پاس تشریف لائے۔ ثم قال، پوچھا آپ کیسی ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ اتأذن لی ان آتی ابوی، کہ آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اپنے والدین کے پاس چلی جاؤں؟ تو کہتی ہیں کہ میرا ارادہ یہ تھا، اريد ان استيقن الخبر من قبلهما، کہ میں ان سے ذرا معلوم کروں کہ یہ خبر واقعی سچ ہے اور مجھے معلوم ہو کہ کیا صورتحال ہے۔ چنانچہ آپ نے ان کو اجازت دے دی تو وہ اپنے والدین کے گھر تشریف لے گئیں۔ تو کہتی ہیں فقلت لأمی، میں نے اپنی والدہ سے کہا یا امتا ماذا يتحدث الناس، لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، یعنی کیا یہ باتیں درست ہیں، اور کیا یہ سب واقعہ جو پیش آ رہا ہے، جو سننے میں آ رہا ہے، ایسے ہی ہے؟ تو مجھے میری والدہ نے کہا کہ یا بنیہ حونی علیک، اے میری بیٹی اپنے اوپر نرمی کر، یعنی صبر سے کام لو اور زیادہ اپنے آپ کو غم میں مت ڈالو۔ فواللہ لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر الا اکثرنا علیہا، کہ بہت سی کم ایسی اچھی عورتیں ہوتی ہیں جو تم جیسی ہوں کہ وہ اپنے ایسے خامند کے پاس ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ سوتنے بھی ہوں تو پھر اس کے ساتھ حسد نہ کیا جائے اور اس طرح کے معاملے پیش نہ آئیں، تو یہ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ اس کا زیادہ غم نہ کریں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول کو حضرت عائشہ سے بہت محبت تھی، اور اس کا اظہار ہمیشہ وہ خود بھی کرتی رہیں، موقع موقع پر فرماتی تھیں کہ مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی بین سحری و نحری، کہ اللہ کے رسول میرے دن میں میرے پہلو کے ساتھ لگے ہوئے تھے جب آپ کا انتقال ہوا، بڑے فخر سے یہ فرمایا کرتی تھیں، اور حقیقت ہے۔ اور اسی طرح سے پھر خود اللہ کے رسول ان سے فرمایا کرتے تھے کہ اریتک فی المنام مرتین اری انک فی سرقۃ من حریر، کہ میں نے آپ کو جو ہے شادی سے پہلے اپنے خواب میں 2 بار دیکھا کہ جبریل امین جو ہیں وہ ریشم کے ایک کپڑے میں قطعہ میں جو ہے آپ کی صورت لے کر آئے میرے پاس، تو جب میں نے اس کو ہٹایا تو وہ آپ کی صورت تھی، سبحان اللہ۔ تو ایک تعلق تھا، کوئی معمولی ہستی نہیں تھی، ایک گہرا تعلق تھا، اور وہ سب ان کے سامنے تھا، اور اس کے بعد یہ رویہ، اور پھر وہ کیا سوچ رہے تھے اللہ کے رسول؟ وہ خاموش ہیں، وحی آسمانی بھی خاموش ہے، اللہ کے رسول بھی خاموش ہیں، اور ان کے والدین بھی خاموش ہیں، سبحان اللہ، کیا ادب ہے۔ یہ اپنے والدین سے پوچھتی ہیں، ابو بکر نہیں بولتے اس لیے کہ اللہ کے رسول نہیں بولتے ہیں، جب وہ خاموش ہیں، یہ روتی ہیں، وہ بھی روتے ہیں، ان کی والدہ بھی روتی ہیں، لیکن بولتے وہ بھی کچھ نہیں ہیں۔ تو یہ اپنی جگہ پر ان کے لیے آزمائش ہے، ان کے لیے اپنی جگہ پر آزمائش ہے۔ تو بہرحال فقلت سبحان اللہ اولقد تحدث الناس بهذا، کیا لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ تو کہتی ہیں فبکیت تلک اللیلہ حتی اصبحت لا يرقو لی دمع ولا اکتحل بنوم، تو میں وہ ساری رات پھر روتی رہی، نہ میرے آنسو تھمتے تھے اور نہ ہی نیند کا سرما میری آنکھوں میں آتا تھا۔ اسی طرح سے میں نے روتے ہوئے صبح کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر جب یہ وحی بھی، اب اس کا نزول بھی نہیں ہو رہا ہے اس مسئلے کے متعلق خاص، تو اب آپ پر آزمائش ہے، آپ پریشان ہیں، تو آپ نے پھر اب مشورہ کیا۔ تو مشورہ کرنے کے لیے پھر آپ نے جو ہے حضرت علی کا انتخاب فرمایا، اور ان سے آپ نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ لم یضیق اللہ علیک والنساء سواها کثیر وسل الجاریہ تصدق، کہ اللہ کے رسول اللہ نے آپ پر تنگی نہیں کی ہوئی ہے، آپ کے لیے خواتین بہت سی ہیں، تو آپ جو جاریہ ہے ان کے پاس جو کام کرتی ہیں، بریرہ حدیث میں ذکر ہے، ان سے پوچھ لیجئے، وہ آپ کو بتا دیں کہ ان کی صورتحال کیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپ پر تہمت نہیں لگائی، نہ اس کا حصہ بنے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ چونکہ وہ بنو ہاشم سے ہیں، آپ کا بنو ہاشم سے تعلق ہے، اور وہ آپ کے چچا کے بیٹے ہیں،
تو آپ کا خاندان ایک ہے. اس اعتبار سے ان کے سامنے یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ جب اس طرح کا قریبی عزیز مشورہ کرتا ہے تو وہ پھر اپنے خاندان اور اپنے خاندان کی خواتین، ان کے مردوں اور ان کے اہل خانہ کے بارے میں مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کے لیے تنگی نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو اس معاملے میں کیوں الجھاتے یا پھنساتے ہیں کہ جہاں پر خدشہ ہے کہ آپ کی حرمت پر کوئی آنچ آئے گی، تو آپ ان کو طلاق دے سکتے ہیں اور کسی اور عورت سے آپ شادی کر سکتے ہیں. بہرحال آپ پھر بھی ان کے بارے میں پوچھنا ہے تو ان سے جاریہ سے پوچھ لیجیے، اس بچی سے پوچھ لیجیے، بریرہ سے. اسی طرح سے آپ نے پھر اسامہ بن زید سے مشورہ کیا جو آپ کے محبوب تھے اور ان کے والد آپ کے مولا بھی تھے. ان سے یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اہلک ولا نعلم الا خیرا، کہ اللہ کے رسول ہم تو آپ کے اہل خانہ کے بارے میں، ان کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے. انہوں نے آپ کی برات کی اس طریقے سے. اور پھر آپ نے جب ان سے پوچھا بریرہ سے تو ان سے سوال کیا کہ آپ نے کوئی چیز دیکھی جو آپ کو شک میں ڈالے حضرت عائشہ کے بارے میں؟ تو وہ کہنے لگے والذی بعثک بالحق ما رأیت علیہ امرا قط اغمصه غیر انها جاریۃ حدیثۃ السن، کہ میں نے تو ان کے بارے میں آج تک کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی، اللہ کی قسم کھا کر انہوں نے یہ کہا، سوائے اس بات کے کہ وہ ایک کم سن بچی ہیں، چھوٹی عمر ہے. تنام عن عجین اہلها فتأتی الداجن فتأکلہ، سوائے اس بات کے کہ وہ آٹا گوندا ہوتا ہے تو وہ سو جاتی ہیں، بکری آتی ہے اور آ کر کھا جاتی ہے. بس یہی بات میں کہہ سکتی ہوں. بہرحال آپ نے یہ تمام جب یہ مشورہ کیا اس کے بعد آپ کو آپ کی بصیرت تو آپ کو یہ احساس ہوا کہ یہ سازش ہے اور شرارت ہے، اور اس کا جو محرک اول ہے، سب سے بڑا جو شریر آدمی ہے وہ عبداللہ بن ابی سلولی ہے. چنانچہ آپ تشریف لے گئے، ممبر پر آپ چڑھے، اور ممبر پر جب آپ تشریف لے جاتے کسی خاص اور اہم معاملے کے لیے ہی آپ تشریف لے جاتے. چنانچہ آپ نے ممبر پر آپ تشریف لے گئے اور آپ نے خطاب فرمایا کہ یا معاشر المسلمین من یعذرنی من رجل قد بلغنی عنہ اذاہ فی اہلی، یعنی آپ نے مسلمانوں سے اجازت مانگی اس معاملے کے اندر کہ کون مجھے معذور سمجھتا ہے، یعنی عبداللہ ابن ابی کے معاملے میں کہ اس کو قتل کر دیا جائے. مراد آپ کی یہ تھی کہ اس سے جو ہے میرے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے. یہ وہ کلمہ ہے جس سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور دوسرے علماء نے استدلال کیا کہ یہ توہین رسالت تھی اصل میں، کیونکہ عبداللہ بن ابی کا جو انداز تھا وہ استہزاء اور شرارت والا تھا. آپ کی توہین اور بے حرمتی کرنا مقصود تھا، اور اس کو اس سے بہتر موقع نہیں ملا کہ آپ کی حرمت پر آپ کی جو عظیم ترین آپ کی نساء میں سے خاتون ہیں، عفیفہ ہیں، صدیقہ ہیں، ابنۃ صدیق، ان کے بارے میں ایسا کلمہ کہا جائے. تو آپ نے ان سے اجازت مانگی کہ آپ، یعنی کیونکہ بظاہر تو مسلمان تھا وہ اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا، تو اس لیے آپ کو یہ ان کے سامنے یہ بات جو ہے وہ پیش کرنی پڑی. جب آپ نے یہ کہا اور آپ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، کہ اللہ کی قسم ہے کہ مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ معلوم نہیں ہے. یعنی آپ نے حضرت عائشہ کی وہاں پر جو ہے وہ عفت اس انداز سے بیان کی. اور ساتھ پھر آپ نے یہ فرمایا صفوان ابن معطل کے بارے میں فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، اور جس شخص کا یہ نام لیتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں جس کے ساتھ، اس کے بارے میں بھی سوائے خیر کہ میں کچھ نہیں جانتا. اور ساتھ یہ فرمایا کہ وَمَا يَدْخُلُ عَلَىٰ أَهْلِ إِلَّا مَعِي، اور پھر جب بھی کبھی میرے گھر وہ داخل ہوئے ہیں تو میرے ساتھ داخل ہوئے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ تنہائی میں میری غیر حاضری میں داخل ہوئے ہوں. فقام سعد بن معاذ، یہ اوس قبیلے کے سردار تھے سعد بن معاذ، وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے انا یا رسول اللہ اعذرک، کہ اللہ کے رسول میں آپ کو اجازت دیتا ہوں. فإن كان من الأوس ضربت عنقه، اگر وہ شخص جو ہے وہ ہمارے قبیلے اوس سے ہے تو میں اس کی گردن اڑاتا ہوں. وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، اور اگر وہ ہمارے بھائی خزرج قبیلے میں سے ہے تو آپ بتائیے تو ہم آپ کے حکم پر عمل کریں گے، تعمیل کریں گے. تو جب انہوں نے یہ فرمایا تو خزرج سے ان کے جو سردار تھے سعد بن عبادہ، بہت عظیم صحابی ہیں، لیکن اس وقت ان کی قومی حمیت، عصبیت قبائلی جو ہے وہ غالب آ گئی، اور ان کو یوں لگا کہ جیسے شاید وہ چونکہ اس کا تعلق ہمارے قبیلے سے، خزرجی تھے نا یہ عبداللہ بن ابی، یہ خزرجی تھا سلولی، تو ان کو لگا کہ شاید یہ ہمارے قبیلے سے تعلق ہے، اس وجہ سے اتنے انداز، اتنے اعتماد سے یہ بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ تم اس کو قتل کرو گے؟ لا تقتلہ ولا تقدر علی قتلی، نہ تو اس کو قتل کرے گا، نہ تو اس کو قتل کرنے کی قدرت رکھتا ہے.
اور اگر وہ تیرے میں سے ہوتا تو کبھی یہ بات نہ کہتا، یہ پسند نہ کرتا کہ اس کو قتل کیا جائے۔ تو جب اس نے یہ کہا تو اسید بن حضیر جو کہ سعد بن معاذ کے چچا زاد بھائی تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، ہم اس کو ضرور قتل کریں گے، اور تو جو اس کی حمایت کرتا ہے ابن ابی کی، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ، تو منافق ہے جو منافقین کی طرف سے جھگڑا کرتا ہے۔ بہرحال یہ ایک اشتعال انگیزی والا کلام ہو گیا دونوں طرف سے، جب یہ ماحول بن گیا فَثَارَ الْحَيَّانُ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا أَن يَقْتَتِلُوا وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَائِمٌ عَلَى الْمِنبَرِ۔ تو اب وہ صورتحال یہ بنی کہ دونوں قبائل اٹھ کھڑے ہوئے اور دونوں ایک جنگ کرنے پر، قتال کرنے پر آمادہ ہو گئے، جبکہ اللہ کے رسول ابھی ممبر پر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ ان کو روکنے لگے، چپ کرانے لگے، آپ کو وہ تو ایک طرف رہ گیا، اس کی فکر لگ گئی۔ یہ پریشانی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم ابتلاءات آتی ہیں اللہ کے انبیاء پر۔ ہماری طرح سے نہیں کہ صرف پیٹ کا اور اپنی گھر والوں کا اور اپنی بینک بیلنس کا اور اچھی گاڑی کا اور اسٹیٹس کا، اس طرح کے امور ان کے سامنے ہوتی ہیں۔ پوری امت کا درد ہوتا ہے نبی کے دل میں، اور آسمانی شریعت اور وحی اور علم الوحی کا پوری دنیا میں نفاذ کرنا، اور اپنے تمام مسلمان جو صحابہ ہیں، جو امت مسلمہ، ایک ایک فرد کا درد نبی کے سینے میں، اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کا بھی درد ہوتا ہے کہ اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ پھر اپنے گھر میں اتنی سخت آزمائش، اتنی تکلیف، اور پھر یہ فتنہ ایک الگ، تو جو منافقین نے اس کو اچھالا۔ فلم یزل رسول اللہ یخفضہم حتی سکتوا وسکت، آپ ان کو ٹھنڈا کرتے رہے، چپ کراتے رہے، یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے، تو آپ بھی خاموش ہو گئے۔ تو عائشہ فرماتی ہیں کہ میری حالت یہ تھی اس وقت، فبکیت یومی ذالک کلہ لا یرقع لی دمع ولا اکتحل بنوم، یہ روتی رہتی تھی، کہتے کہ میں روتی رہتی، میری آنکھ سے آنسو بند ہی نہیں ہوتے تھے، روتی چلی جاتی اور نہ مجھے نیند آتی تھی۔ اور پھر صبح کو میرے والدین جو ہیں میرے پاس آئے، اور صورتحال یہ تھی کہ مسلسل میں 2 راتوں سے اور 1 دن سے رو رہی تھی، اور یہ بار بار کلمہ کہتی ہیں کہ لا یرقع لی دمع ولا اکتحل بنوم حتی انی لأظن ان البکاء فالق کبدی، اتنا روتی، اتنا روئی میں کہ مجھے ایسا لگا میرا جگر جو ہے وہ شک ہو جائے گا میری بکا سے، میرے رونے سے، اس حد تک یہ غم کیا انہوں نے۔ اور پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے والد محترم ابوبکر صدیق وہ چھت پر ہوتے، قرآن پڑھتے، تو یہ نیچے ہوتی، یہ روتی، وہ ان کی آواز سن کر اوپر روتے، قرآن کی تلاوت کرتے، وہ بھی رو رہے ہوتے، یہ بھی رو رہی ہوتی۔ تو اس قسم کی یہ آزمائش تھی اور ایک صورتحال تھی۔ تو کہتی ہیں میرے والدین میرے پاس تشریف لائے، اور وہ اسی اسنا میں میرے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک انصاری خاتون آئیں ہمارے پاس بیٹھیں، جب انہوں نے دیکھا میری حالت کو وہ بھی رونے لگ گئیں۔ اسی اسنا میں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علینا فسلم ثم جلس، تو اللہ کے رسول تشریف لائے اور آپ نے جو ہے وہ سلام کیا، پھر آپ بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہیں کہ ولم یجلس عندی منذ قیل ما قیل قبلها، اور جو میرے بارے میں کہا گیا تھا جب سے، اس وقت سے لے کر اب تک وہ اس طرح میرے پاس نہیں بیٹھے تھے، چنانچہ آپ بیٹھے، اور کہتے ہیں کہ 1 ماہ گزر چکا تھا کہ اس معاملے میں کوئی وحی نہیں اتری، اللہ کی طرف سے کوئی خبر آسمانی نہیں آئی کہ کیا حقیقت ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ تو اللہ کے رسول تشریف لائے اور آپ نے جو ہے وہ شہادت کے بعد آپ نے کہا، اب یہ خطاب ہو رہا ہے اس قضیے سے متعلق، آپ نے براہ راست حضرت عائشہ سے خطاب کیا اور فرمایا کہ یا عائشہ، اے عائشہ، انہو بلغنی عنکی کذا و کذا، مجھے آپ کے بارے میں اس طرح سے یہ بات پہنچی ہے، فَإِن كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ، اگر تو آپ بری ہیں تو اللہ آپ کو بری کر دے گا، آپ کی برات اللہ فرما دیں گے۔ وَإِن كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، اور اگر آپ نے یہ گناہ کیا ہے تو اللہ سے مغفرت طلب کریں اور توبہ کریں۔ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تاب اللہ علیہ، اس لیے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد اعتراف کر لے، اللہ سے توبہ کر لے، تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ وہ جملہ تھا جو حضرت عائشہ کے لیے بہت ہی تکلیف دہ گزرا کہ اللہ کے رسول کو بھی یقین نہیں ہے ان کی اس برات کے بارے میں، چنانچہ آپ نے یہ فرمایا۔ تو کہتے ہیں کہ قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقالتہ، اللہ کے رسول نے اپنی یہ بات جیسے ہی مکمل فرمائی، قال صدمعی
حتی ما احس منہ قطرہ، میرے آنسو یوں تھم گئے جیسے کہ ایک قطرہ بھی اب نہیں ہے میرے پاس۔ ایک ہوتا ہے نا انسان کی ایک کیفیت، جب درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، وہی صورتحال ہے کہ جب اس حد تک تکلیف پہنچتی ہے تو انسان کا غم بھی پھر ہلکا پڑ جاتا ہے۔ تو فقلت لأبی، تو میں نے اپنے والد سے کہا، ابوبکر صدیق سے کہا، اجیب رسول اللہ عنی فیما قال، کہ اللہ کے رسول کو آپ جواب دیجئے میری طرف سے جو وہ کہتے ہیں۔ فقال ابی، تو میرے والد نے کہا، واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو نہیں جانتا کہ میں اللہ کے رسول سے کیا کہوں، کیونکہ ادب ہے۔ سبحان اللہ، کوئی ہے ایسی مثال، ایسے پاک باز باپ کی ایسی عظیم پاک باز بیٹی ہو اور ادب ہے کہ میں نہیں کچھ کہہ پا سکتا ہوں، میں نہیں کچھ کہتا ہوں۔ پھر کہتی ہیں فقلت لأمی اجیبی رسول اللہ فیما قال، میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ جواب دیجئے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ واللہ ما ادری ما اقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت، تو پھر میں نے کہا وانا جاریۃ حدیثۃ السن لا اقرأ من القرآن کثیرا، کہتی ہیں کہ میں چھوٹی سی ایک بچی تھی، قرآن مجھے زیادہ آتا نہیں تھا، لیکن جو مجھے سمجھ میں آیا قرآن کا ایک مقام، وہ بھی بتائیں گی کہ انہوں نے کیا کہا۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے یہ کہا ان سے، انی واللہ لقد علمت لقد سمعت هذا الحدیث حتى استقر في انفسکم وصدقتم به، کہ میں جانتی ہوں کہ آپ نے یہ بات سنی ہے جو میرے بارے میں پھیلائی گئی ہے، اور اس بات نے آپ کے دلوں میں جگہ پکڑ لی ہے، یہاں تک کہ آپ اس کو سچ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، سچ ماننے لگے ہیں۔ فَلَئِن قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئًا لَا تُصَدِّقُونِي، اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں تو آپ مجھے سچا نہیں مانیں گے، میری تصدیق نہیں کریں گے۔ وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئًا لَا تُصَدِّقُونِي، اور اگر میں اعتراف کر لوں کہ میں نے یہ کیا ہے جبکہ اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، تو آپ مجھے سچا جان لیں گے، سچ مانیں گے۔ یعنی اگر میں سچ بولوں تو آپ مجھے جھوٹا سمجھیں گے، اگر میں جھوٹ بولوں کہ میں اس میں ملوث ہوں والعیاذ باللہ من ذلک، تو آپ مجھے سچا مان لیں گے۔ فواللہ لا اجد لی ولکم مثلا الا ابا یوسف، تو اللہ کی قسم ہے کہ میں اپنی اور آپ کے لیے کوئی مثال نہیں پاتی ہوں، اس معاملے کی مثال نہیں دے سکتی ہوں سوائے یوسف علیہ السلام کے والد۔ تو کہتی ہے کہ میں اس وقت میری صورتحال یہ تھی کہ مجھے ان کے والد کا نام یعقوب ہی ذہن میں نہیں آیا کہ ان کا نام یعقوب ہے، تو میں نے کہا کہ ابو یوسف نے جو کہا تھا نا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ بس میرے لیے تو بہترین صبر ہی ہے، میں وہی آپ سے کہتی ہوں۔ ثم تحولت فاستجعت على فراشی واللہ یعلم انی حینئذ بریئا، تو پھر میں نے جو ہے وہ اپنا پہلو بدلا اور میں اپنے بستر پر لیٹ گئی، اور مجھے یہ معلوم تھا، اللہ کو معلوم تھا کہ میں اس سے بری ہوں، اور کہتی مجھے یہ اللہ کی رحمت سے امید تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی میری برات فرما دیں گے، لیکن کہتی ہیں کہ ولیکن واللہ ما كنت اظن ان اللہ منزل فی شأنی وحیا یتلا، مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی میری شان میں ایسی وحی اتاریں گے جس کی تلاوت کی جائے گی، یعنی قرآن اتار دیں گے، یہ مجھے اس کا گمان نہیں تھا۔ ہاں یہ میرا خیال تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کو کوئی خواب دکھا دیں گے، اس خواب میں میری برات کا اظہار فرما دیں گے۔ بہرحال وہ کہتی ہیں اسی حالت میں وہ مجلس موجود تھی، کوئی اس مجلس سے باہر نہیں گیا۔ فواللہ ما رام رسول اللہ مجلسہ ولا خرج احد من اہل البیت، نہ اللہ کے رسول وہاں سے تشریف لے گئے نہ کوئی اور اس مجلس سے ہٹا، حتی انزل علیہ فاخذہ ما کان یاخذہ من البرحاء، یہاں تک کہ آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی اور آپ پر وہ سختی اور شدت طاری ہو گئی جو وحی کے موقع پر نزول وحی پر ہوا کرتی تھی۔ حتی انہ یتحدر منہ العرق مثل الجمان وهو فی یوم شات من ثقل القول الذی انزل علیہ، یہاں تک کہ آپ کے چہرہ مبارک سے جو ہے وہ موتیوں کی مانند قطرے پسینے کے ٹپکنا شروع ہو گئے جبکہ وہ شدید سردی کا دن تھا۔ قالت فسری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب آپ پر وحی مکمل ہو گئی تو آپ مسکرا رہے تھے، اور جو پہلا کلمہ آپ نے فرمایا اس وحی کی تکمیل کے بعد، فکانت اول کلمۃ تکلم بها ان قال یا عائشہ، اے عائشہ اما اللہ فقد برأک، اللہ نے تو آپ کو بری کر دیا، قرآن نازل ہو گیا سبحان اللہ آپ کے حق میں، اللہ نے آپ کو بری کر دیا۔ قالت فقالت دی امی، تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ قومی الی، کہ آپ اٹھیے اور شکریہ ادا کیجئے نبی کریم کا۔
فقلت، تو کہتی ہیں لا واللہ لا اقوم الیہ، نہیں اللہ کی قسم میں ان کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، فإنی لا احمد الا اللہ عز وجل، میں صرف اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عائشہ کے دل میں کوئی ادب و احترام نہیں تھا یا محبت نہیں تھی، لیکن یہ خامد اور بیوی کے معاملات میں کچھ وسعت ہوتی ہے، اور ان کو ایک شکوہ تھا اور ان کو احساس دلانا تھا اپنی قدر کا یا اپنی اس تکلیف کا، تو بس یہ اتنی سی بات ہے، ورنہ تو وہ جو غم تھا وہ اللہ کے رسول کی محبت کی بنا پر ہی تھا، اور تو کوئی وجہ نہیں تھی، اسی بنا پر وہ غم تھا۔ تو کہتی ہے کہ اس وقت پھر یہ آیات اتری، اور پہلی آیت یہی اتری، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، یہ 10 آیات جو ہیں یہ اتری۔ اس میں اس واقع افک میں کچھ خطائیں ہوئیں جن صحابہ کرام سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان میں مصطح بن اثاثہ تھے اور پھر حمنہ بنت جحش تھی۔ حمنہ جو ہیں یہ زینب بنت جحش کی بہن تھی، اور زینب کون تھی؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے تھیں، آپ کی زوجہ تھیں۔ زینب سے بھی اللہ کے رسول نے یہ پوچھا تھا، اور فرماتی ہیں کہ وہ ان کا میرے سے ایک منافست تھی، ایک رقابت تھی ان کی، لیکن زینب نے اس رقابت کے باوجود جو ہے حضرت عائشہ کے بارے میں بہت ہی خوبصورت کلمات کہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں تو اپنے کانوں کی، اپنی سماعت کی، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتی ہوں، میں ان کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتی۔ اور انہوں نے یہ کلمہ کہا، اور یہ کلمہ حضرت عائشہ کو ہمیشہ ان کا یاد رہا، اور فرماتی تھیں کہ ان کے تقویٰ نے، ان کے ورع نے ان کو اس سے بچا لیا کہ وہ گناہ میں، اس بہتان اور افک کے گناہ میں داخل ہوتی، تو وہ بچ گئیں۔ لیکن ان کی بہن جو حمنہ تھی وہ اس سے نہیں بچ پائیں، وہ اپنی بہن کی حمایت میں کچھ انہوں نے یہ بات کر دی جس کی بنا پر وہ اس گناہ میں داخل ہو گئیں۔ اور حسان بن ثابت کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے بھی کچھ ایسے کلمات صادر ہو گئے جس میں کہ یہ تاثر ملتا تھا۔ اور حسان بن ثابت اس کے بعد پھر بہت اپنے اس قول پر شرمندہ بھی ہوتے، اور پھر اماں عائشہ کی تعریف کرتے اور ان کی مدح کرتے، اور عائشہ سے جو ہے وہ کبھی ان کے سامنے اگر حسان بن ثابت کو برا بھلا کہا جاتا تو آپ ان کو منع کر دیتی کہ ایسا نہیں کرو۔ وہ کہتی ہیں کہ حسان کو کچھ مت کہو، اس لیے کہ حسان وہ صحابی ہیں جو اللہ کے رسول کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِقَاءُ، کہ میری جان مال، میری عزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا دفاع کیا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے کچھ بھی کہا ہے تو آپ نے ان کو سب و شتم نہیں کرنا۔ بار ان کا شکوہ تھا ان کا حسان سے، وہ حسان نے بھی پھر اس کا ازالہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ مصطح کے بارے میں، صفوان ابن معطل کے بارے میں جن پر تہمت لگائی گئی تھی، وہ عظیم صحابی رسول تھے، اور ان کی عظمت یہاں سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے بعد اللہ نے ان کو شہادت کی موت عطا فرمائی، اور شہادت کا درجہ ہر ایک کو نہیں ملتا۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ بہرحال یہ مختصراً قصہ افک تھا، یہ وہ واقعہ تھا جو اس سب کی بنیاد بنا، اور اسی کی شان کے جو ہے وہ مناسبت سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ان الذین جاءوا بالافک۔ ترجمہ سن لیجئے، پھر انشاءاللہ جو باقی اس کی دیگر آیات ہیں وہ اس کی روشنی میں ہم بہتر پھر ان کی حکمت اور بصیرت انشاءاللہ اگلے دروس میں بیان کریں گے۔ یہ آیت مبارکہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین جاءوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو یہ بہتان تراش لائے ہیں، عصبۃ منکم، وہ تم میں سے ہی ایک گروہ ہے۔ گروہ عصبہ ایسا گروہ جو مضبوط ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، جب کوئی بات پروپیگیٹ کی جاتی ہے اس طرح سے تو وہ ایک یا دو یا تین لوگوں کا کام نہیں ہوتا۔ منافقین کی جماعت تو تھی، لیکن اس منافقین کی جماعت میں کچھ تو نام صحابہ کے سامنے آ گئے، کچھ ممکن ہے باقی بھی سادہ لوگ حضرات شریک ہو گئے ہوں، کسی بھی پہلو سے بات سن لی ہے، کر دی۔ سننا بھی تو جائز نہیں ہے، دفاع کرنا چاہیے۔ مسلمان کے بارے میں ایسی بات اگر سن لی جائے اس کا دفاع کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو بہرحال
عصبۃ منکم، تم میں سے یہ گروہ ہے، لا تحسبوہ شرا لکم، اسے اپنے لیے برا مت خیال کرو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے، اس میں خیر ہے۔ اور والذی تولی کبرہ منہم، اور وہ کہ جو اس میں سے بڑے گناہ کا ذمہ دار بنا، اس گناہ کا جو بڑا حصہ ہے اس کا ذمہ دار بنا، اس عفق کا جو بڑا حصہ ہے، یعنی جو اس کا جو اصل محرک تھا اور شرارت کو اصل بنیاد دینے والا اور اس کو پھیلانے والا اور اس کو فروغ دینے والا، تولا، جو ذمہ دار بنا، جس نے اون کیا، جس نے اس سارے معاملے کو آرگنائز کیا، کبرہ منہم، اس عفق کے جو بڑا حصہ تھا اس کا اصل جو بنیادی مرکزی کردار ادا کیا جس نے، منہم، تم ان میں سے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ایسی ہی آیت تولا کبرہ منہم لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اور اس سے مراد عبداللہ ابن ابی رأس المنافقین سلولی ہے۔ تو یہ تھا اس کا کردار اس سارے معاملے میں، اور یہ واقعہ عفق تھا، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حضرت عائشہ کی برات کا اظہار فرما دیا، اور اللہ کی حکمت بالغہ تھی، اللہ کو علم تھا کہ قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے کہ جو آپ کی عرض میں، آپ کی حرمت کے بارے میں نازیبہ کلمات کہیں گے اور اس قسم کے بہتان لگائیں گے۔ تو اللہ کی قرآن، اللہ کی یہ کتاب جب تک تلاوت کی جاتی رہے گی، اور یہ کتاب تو انشاءاللہ العزیز قیامت کی دیواروں تک اس کی تلاوت قائم رہے گی باذن اللہ تعالی، اور تو یہ اس طرح کے شریر لوگوں کی جو بہتان تراشی ہے یا ان کی سازش ہے، یہ شرارت ہے، اس کا بطلان ثابت کرتی رہے گی اور ان کی حقارت کو بیان کرتی رہے گی، اس لیے کہ اس قسم کی جو حقارت ہے یہ اسی طرح کے لوگوں میں ہوتی ہے جو منافق ہوتے ہیں۔ عفق کیا ہوتا ہے؟ عفق ہوتا ہے کہ جھوٹ کی بدترین شکل، ایک جھوٹ ہے نا، کذب۔ عفق ہوتا ہے کہ حقائق کو پلٹ دینا، عفق یؤفک عنہ من افک، قرآن میں آتا ہے، یعنی صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، عفیفہ، بہترین خاتون ہے روئے زمین پر، یا بہترین خواتین میں سے ایک خاتون ہے، عظیم ترین خواتین میں سے ہیں، ان کی عفت کی بجائے ان کو اس کے برعکس ثابت کرنا، حقیقت کیا تھی اس کے برعکس جھوٹ ثابت کرنا، یہ قلب الحقائق، بدترین جھوٹ، عفق، اس کو عفق کہا گیا، اور یہ اسی کا کام ہے جو بدترین منافق، جس کے دل میں مرض ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقات میں ہے، سب سے نیچے جو بدترین طبقات ہیں وہاں منافق کا ٹھکانہ ہے۔ کیوں کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ دلوں کے مرض، بیماری اور اس گندے مرض کی علامت ہے کہ منافق کے دل کے اندر جو یہ گندگی ہے، اس بنا پر وہ جہنم کے سب سے نچلے ٹھکانے کا جو ہے وہ حصہ بنتا ہے۔ اور اسی بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، المناک عذاب۔ علم وہ ہوتا ہے جو تکلیف بظاہر دیکھنے میں اگرچہ کم ہو لیکن اس کی شدت جو دل کو محسوس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو منافق کے چونکہ دل میں، اس کی سوچ میں گندگی ہوتی ہے، اسی بنا پر اس کے لیے بھی عذاب بھی اسی مناسبت سے ہے۔ والعیاذ باللہ من ذالک، وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ تعالی وسلم۔ جی معذرت کے ساتھ یہ آیت کا ایک حصہ رہ گیا، لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، یہ ایک ٹکڑا تھا جو درمیان میں سے جلدی میں اس کو نہیں یاد کر سکا۔ فرمایا کہ بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم ان الذين جاءوا بالافك عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم، اسے برا مت خیال کرو، بل هو خیر لکم، بلکہ تمہارے لیے بہتر ہے، لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ان میں سے ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے گناہ میں سے وہی ہے جو اس نے کمایا، یعنی اس واقع عفق میں ہر ایک نے جو گناہ کمایا، جتنا اس نے حصہ لیا، جتنا حصہ دار بنا، اتنا ہی اس کے لیے گناہ ہے۔ مکتسب من الاثم، یہاں لفظ ہے اکتساب کا، اور اکتساب اور کسب میں فرق۔ کسب عام طور پر قرآن کریم میں جو ہے وہ نیک اعمال کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اکتسب جو ہے یہ گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اکتساب میں یہ ہوتا ہے کہ خاص قسم کا ارادہ کرنا کسی خاص فعل کو انجام دینے کے لیے، جو غیر فطری بھی ہو سکتا ہے، یہاں ایک خاص عمل ہوتا ہے، جبکہ کسب میں ہے کہ وہ فطری ہوتا ہے عموماً اور عام جاری ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، لہا ما کسبت، کہ نفس کی خیر میں، اس کی فلاح میں، اس کی بھلائی میں وہ ہے جو اس نے کیا، یعنی نیک اعمال میں سے، وعلیہا مکتسبت، اور اس کے خلاف وہی اعمال جائیں گے جو اس نے برے ارادے سے کیے، اپنی حد سے باہر نکل کر، والعیاذ باللہ من ذالک۔ جزاکم اللہ خیر۔